قسم ہے آپ کے آنکھوں کی، کبھی پیار کا جس طرح ہم اپنی اولاد کا قسم کھاتے ہیں، اللہ نے تمام قسمیں کھائی ہیں قرآن حکیم میں، اور اللہ نے دیکھو کس طرح قسم کھائی ہے، والشمس والضحیٰ۔ مجھے قسم، ابھی دیکھیں جتنے میں نے کیا، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کیونکہ ایک تو دن ہے اور دوسرے سارے سامعین جو ہیں پڑھے لکھے ہیں۔ دیکھو اندازہ لگائیں، یعنی ایک سورت شمس میں اللہ نے 18 قسمیں کھائی ہیں۔ اندازہ لگایا اللہ نے 18 قسمیں کھائی ہے۔ ضرورت کیا ہے اللہ کو قسمیں کھانے کی؟ اور کہہ رہا ہے والشمس، مجھے قسم ہے سورج کی، والضحیٰ، اور مجھے قسم ہے سورج کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، اور مجھے قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ یعنی اللہ نے 2 آیتوں میں کتنی قسم کھائیں؟ 3۔ مجھے قسم ہے سورج کی والضحیٰ۔ کیوں نوجوانوں ایک بات بتا دوں، آپ تھوڑی سی، میں سمجھتا ہوں آپ کو لاہور میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ جہاں کتنے بڑے مدارس ہیں، تھوڑی سی آپ جو ہے عربی کا صرف اور نحو سیکھ لیں تو آپ کو مجالس میں بڑا مزہ آئے۔ یہ اللہ نے ہاں اسی لیے کہا ہے کیونکہ عربی میں شمس جو ہے وہ مؤنث ہے، جس طرح مدینۃ مؤنث ہے، تو جب اس کا ضمیر آئے گا تو وہ ہاں آئے گا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، باب ہو نہیں ہوگا، بابھا۔ وہ میں نام لینا اس کا نہیں چاہتا، بڑا مولوی ہے، حالانکہ وہ دوسرے مذہب کا ہے، تو میرے ساتھ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا قبلہ آپ جو کہتے ہیں کہ صرف علی دروازہ ہے، یہ تو بہت دروازے ہیں۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا جو رسول نے جو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ہاں۔ ارے میں نے کہا یہ ہاں پرشن والا نہیں، یہ عربی والا ہے، یہ ہاں پرشن والا نہیں ہے، یہ عربی والا ہاں ہے۔ وہ بیچارے سمجھتے نہیں قبلہ۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے سورج کے روشنی کی، اور مجھے قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ آج بھی جا کر دیکھیں تو سیاست کے حاشیہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول نے سے پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ یہ سورج کون ہے، یہ روشنی کون ہے، یہ چاند کون ہے؟ آپ نے فرمایا انا کالشمس وفاطمۃ کالضیاء وعلی کالقمر، سورج میں ہوں، روشنی فاطمہ ہے۔ بڑا جملہ قبلہ میں نے کہا دیا ہے، ساداتوں کے لیے خاص جملہ کر رہا ہوں۔ رسول نے فرمایا سورج میں ہوں، روشنی فاطمہ ہے، چاند علی ہے۔ بڑا جملہ ہے، رسول نے فرمایا سورج میں ہوں، روشنی فاطمہ ہے، چاند علی ہے۔ یا رسول اللہ یہ فاطمہ کو اللہ نے روشنی کیوں کہا؟ یہ تو ابھی پتہ چلتا ہے میرے دوستوں، موجودہ زمانے میں آدمی سویا رہتا ہے، آنکھ کھلی اور اٹھا، بھائی سورج نکل کر آیا، بھائی آپ نے تو سورج کو دیکھا ہی نہیں، کہا یہ باقی روشنی کائے کی ہے؟ پتا چلا کہ سورج سمجھ میں آتا ہے روشنی کے ذریعے۔ اگر آپ کو رسالت سمجھنی ہے تو بطول کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ نعرہ حیدری، آئیے بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ آئیے پھر چلتا ہوں اسی آیت کی طرف، اسی آیت کی طرف پھر چلتا ہوں۔ یہ جو میں نے 3 آیتیں پڑھی قبلہ، یہ سورت کاف کی بالکل آخری آیتیں پڑھی۔ قل، میرے حبیب کہہ دو، قل کہہ دو ان کو، حل کیا، ننبئکم میں تمہیں بتاؤں، میرے حبیب کہہ دو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں، تم کو میں بتاؤں، تم کو
پتا چلا یہ جو کم ہے اس میں تو ساری کائنات گم ہے، لیکن جو اس زمانے میں تھے خاص اس سے تھے نا کہ جو حاضر تھے، یہ کم حاضر ہے نا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں حل نبئکم بالاخسرین اعمالا کہ تم خسارے میں ہو اعمال کی وجہ سے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا کہ تم نے عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تم یہ سمجھ کر عمل کرتے رہے ہو کہ ہم نے جو عمل کیا ہے وہ صحیح ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ہے، واللقاء، اس کے ملاقات کا، فحبطت اعمالہم، میں ان کے تمام اعمال کو رائگان بنا دیا، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے دن میں ان کے اعمال کو تولوں گا نہیں، میں ان کے اعمال کو تولوں گا نہیں، میں ان اعمال کو تولوں گا نہیں۔ اب یہ بھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ترازو ہوگی، اللہ اعمال تولے گا۔ ابھی یہ بھی بے عقلی والی بات ہے، ارے بھائی نماز کوئی وجود ہے، روزہ کوئی وجود ہے، پہلے تو یہ بتائے گو یہ ترازو اللہ کہاں سے لائے گا، یہ ترازو ہوگی کیسے؟ پہلے تو وہ جو بے جان ہیں، نماز روزہ حج زکات، یہ تو بے جان ہیں، تو یہ جو بے جان ہیں تو یہ پھر ترازو کائے کا؟ ٹھیک ہے میں نے اس کو بھی مان لیا بھائی، آپ کے کہنے کے مطابق چلو، لیکن آپ نے کہا کہ ایک پلے میں جو ہے، پلڑے میں ثواب نیکیاں، دوسرے میں گناہ، اگر گناہ زیادہ تو جہنم، ثواب زیادہ تو جنت۔ اب یہاں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے اعمال تولوں گا ہی نہیں، یا اللہ کم از کم تولوں تو صحیح، وزن کا تو پتہ چلے، وزن کا تو پتہ چلے۔ لیکن یہ ہمارا روز دن کا قبلہ مشاہدہ ہے، ہم جاتے ہیں آٹے والے کی دکان پر، پہلے اس کو نہیں کہتے کہ تولو، پہلے دیکھتے ہیں آٹا اچھا ہے یا نہیں، اگر جنس پسند ہے تو کہتے ہیں کہ تولو۔ چینی کے دکان پر جاتے ہیں، پہلے کہتے ہیں چینی دکھاؤ، آم کے دکان پر جاتے ہیں، ٹھیلے پر جاتے ہیں، پہلے آم دکھاؤ کہ آم اچھا ہے یا نہیں، یعنی پہلے ہم جنس پسند کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ تولو۔ اللہ نے فرمایا عبدالحکیم جب ان کے اعمال مجھے پسند ہی نہیں تو تولوں کیوں؟ جب ان کے اعمال مجھے پسند ہی نہیں ہے، جب ان کی نماز مجھے پسند ہی نہیں تو تولوں کیوں؟ ابھی مجھے پتہ لگا، ابھی سے مجھے پتہ لگا، اور بڑا معتبر راوی ہے، بڑا معتبر راوی ہے، اتنا بڑا معتبر راوی، اتنا بڑا معتبر راوی کہ اگر میں اس کا انکار کروں تو دین کی دیوار گر جائے، اتنا بڑا معتبر، حالانکہ وہ بیچارہ ہوا نبوت کے 6 سال میں مسلمان تھا، لیکن بڑا معتبر راوی۔ اور اس نے کہا، ہم نے اسی سے پوچھا، ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ اعمال تولے کیوں نہیں جائیں گے؟ تو رسول نے فرمایا کہ دیکھو ولایت علی الروح فی العبادت، علی کی محبت عبادت میں روح ہے۔ میں نے جملہ علی کی محبت عبادت میں، عبادت کی نہیں، عبادت میں روح ہے، یعنی جس طرح ہم چینی ڈالتے ہیں دودھ میں، کٹھے رکھنے سے فائدہ نہیں، ملاتے ہیں، عبادت میں علی کی محبت روح ہے۔ اب یہ رسول نے روح کیوں کہا؟ یہ ہمارا رات دن کا مشاہدہ ہے، کتنا بیٹا پیارا کیوں نہ ہو، اولاد ہو، والدین ہو، اسی دنیا سے چلے گئے، کہیں گے جلد کر اس کے غسل کفن کا انتظام کرو۔ ارے بھائی اتنا پیارا تھا جسے ہم 1 گھنٹہ الگ نہیں رکھ سکتے تھے، کہا نہیں روح نکل گئی ہے، ابھی جتنا وقت زیادہ رکھو گے بدبو کرے گا۔
اللہ نے بھی فرمایا عبدالحکیم عبادت تو زیادہ ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے، علی کی محبت نہیں ہے، یہ جنس پسند نہیں، اس میں بدبو آ رہی ہے، اس میں بدبو آ رہی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اب آپ کو سمجھ میں آیا، آپ کو سمجھ میں آیا۔ اب ہمیں پتا چلا کہ ہم علی سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ ہم آل محمد سے محبت اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال کا وزن کرے، اللہ ہمارے اعمال کا وزن کرے، اللہ کو ہماری جنس پسند آئے۔ میں نے اسی لیے تو میں اپنے نوجوانوں کو، بزرگوں کو کہتا ہوں کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہمارے لیے ہے، اور ہم علی سے محبت اسی لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم اس سے محبت نہیں کرتے تو ہمارے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ حج کرتے ہیں لیکن اس میں علی کی محبت ہے، نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کی روح علی کی محبت ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن اس میں روح علی کی محبت ہے، اور بغیر علی کی محبت کے بغیر ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی نظر میں بیکار ہے، اور وہ انسان خسارے میں ہے۔ اب کل سے جب آیتوں کا، کل تیار ہو کر آنا، جب آیتوں کا سلسلہ شروع کروں گا تو کتنے خوش قسمت ہے، میں نے کیا میرے دوستوں، کہ اللہ کثرت اعمال کو نہیں دیکھتا۔ اگر گھبرائیں نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، مجھے پسینہ آتا رہے۔ میں نے کہا میرے دوستوں، اللہ کو کثرت عمل کی ضرورت نہیں، اللہ اس عمل کو چاہتا ہے جس میں آل محمد کی محبت ہو۔ ارے کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حر نے کتنی نمازیں پڑھی تھی جب حسین کے پاس آیا تھا؟ حر نے کتنی نمازیں پڑھی تھی جب حسین کے پاس آیا تھا؟ فجر کی نماز بھی وہاں پڑھی تھی، فجر کی نماز بھی وہاں پڑھی تھی۔ یہاں تو حر کو نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کتنی پڑھی تھی نمازیں، لیکن ہاں اس کا عمل ایسا تھا کہ اللہ کو اتنا پسند آیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب اس حر نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو اس کی بیٹی آئی، اور بیٹی نے کہا بابا ان غریبوں نے آپ کا کیا قصور کیا ہے؟ بابا یہ جو غریب ہیں انہوں نے آپ کا کیا قصور کیا ہے؟ کیا قصور کیا ہے؟ کہا بیٹا کیوں؟ کہا بابا آج میں کھیلتے کھیلتے کل شام کو، یہ بات ہو رہی تھی 10ویں محرم کی فجر کی نماز میں، کہا بابا کل میں کھیلتے کھیلتے ان غریبوں کے خیمے میں پہنچ گئے۔ بابا ایک بی بی تھی جس کا نام زینب تھا، بابا اس نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا آؤ میرے بھائی حر کی بیٹی۔ بابا اس نے مجھے بیٹی کر کے پکارا۔ بابا ایک نوجوان تھا جس کا نام اکبر تھا، اس نے مجھے کہا آؤ چچا حر کی بیٹی، آؤ میری بہن، اور بابا اس نے مجھے کانوں میں نئے بندے پہنائے۔ بابا ان غریبوں نے آپ کا کون سا قصور کیا ہے جو آپ نے ان کا پانی بند کیا ہے؟ بابا یہ تو بڑے غریب ہیں، بڑے شریف ہیں۔ عزاداران حسین حر نے رو دیا، آنکھوں سے آنسو آئے، اور کہا بیٹا سچ کہتے ہو؟ کہا بابا کیسے؟ کہا ساری رات میں نے خنجر کو تیز کیا تھا، میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آتی تھی، اور میں حسین کی ماں زہرا ہوں، میں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے جو میرے گھر کو اجاڑنے کے لیے تلا ہوا ہے؟ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، ساداتوں، غیر ساداتوں، ایک جملہ مجھے کہنے دو۔
حر تیار ہوا، گھوڑے پر سوار ہوا، آگے چل کر حر نے اپنے ہاتھوں کو رومال سے باندھا، پیچھے حر چلا، وہاں سے جناب عباس کی نظر پڑی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک جملہ کہہ دوں مجھے سے ممبر کی قسم ہے، جب 4 تاریخ کو اتنا فصیح اور بلیغ تھا علی کا بیٹا جناب عباس کا، آپ نے کبھی خطبہ نہیں سنا، جناب عباس اتنا کا فصیح اور بلیغ تھا اپنے بابا علی کی طرح، لیکن جب 4 تاریخ نے حسین نے جناب عباس کو کہا کہ دریا کے کنارے سے خیمے ہٹاؤ، تو دیکھا اور کہا مولا کیوں؟ آپ کو مدینہ واپس نہیں چاہیے؟ قبلہ سید 4 تاریخ سے جو چپ ہوا تو اس چپ میں سید مر گیا، حسین سے بات نہ۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے مصائب کا۔ نوجوانوں، 4 تاریخ سے جو علی کا بیٹا خاموش ہوا تو اسی خاموشی سے دنیا سے چلا گیا۔ ہاں مولا، جب آپ کو مدینے واپس ہی نہیں جانا ہے تو عباس کیا کرے گا؟ عزاداران حسین جناب عباس نے دیکھا، حسین نے دیکھا اور کہا عباس میرا مہمان آ رہا ہے۔ میرے دوستوں، مہمان کا نام آیا، جناب عباس آگے بڑھا۔ میرے دوستوں، حسین کو جس طرح ہی جناب حر نے دیکھا گھوڑے سے اترا اور ایک جملہ کہا، مولا میں بڑا گنہگار ہوں، مولا میں بڑا گنہگار ہوں۔ اب جملہ دیکھے، کل میں قرآن سے ثابت کروں گا، مولا میں بڑا گنہگار ہوں۔ حسین کی آواز آئی، بھائی حر میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ میرے نوجوانوں، سادات و غیر سادات، بھائی کا نام آیا، اکبر دوڑتا ہوا آیا، چچا حر اکبر کا سلام۔ جناب قاسم دوڑتا ہوا آیا، چچا حر قاسم کا سلام۔ میرے دوستوں، جناب عباس نے آگے بڑھ کر کہا، بھائی حر عباس کا سلام۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب زینب نے انو محمد کو کہا، دیکھو کون آیا ہے، کون آیا ہے، یہ شور کھائے تھا ہے۔ جناب انو محمد خیمے سے باہر نکلے، جناب حر کو پہچانا، گفتگو سنی، دوڑتے ہوئے آئے، اماں کل جس نے ہمارا پانی بند کیا تھا نا، جس نے ہمارے خیمے ہٹائے تھے نا، جس نے آپ کے اونٹ کی مہار میں ہاتھ ڈالا تھا نا، وہی حر آیا ہے، وہی حر آیا ہے، لیکن ماما نے اس کو بھائی کر کے پکارا ہے۔ جب ماما کا نام آیا کہ ماما نے اس کو بھائی کر کے پکارا ہے، جناب زینب کی آواز ہے، انو محمد جاؤ تم بھی اس کو ماما کر کے سلام کرو اور کہو، ماما تمہیں اماں بڑا سلام کرتی ہے۔ عزاداران حسین، مجھے سے ممبر کی قسم ہے نوجوانوں، انو محمد دوڑتے ہوئے آئے، سلام کیا، ماما حر اماں کا سلام۔ میرے دوستو، اماں کا نام آیا، حر نے رو کر کہا، میری آقازادی اتنی غریب ہو گئی ہے کہ آج غلاموں پر سلام بھیجتی ہے۔ اور ایک جملہ کہا، مولا حسین میں بڑا گستاخ ہوں، مولا مجھے بی بی زینب کے دروازے پر لے کے چل، میں اس کے زبان سے معافی کا لفظ سننا چاہتا ہوں۔ حسین جناب حر کو لے کر آئے، درمیان میں پردہ، باہر جناب حر، اندر حسین اور بی بی زینب۔ جیسے ہی جناب حر باہر آیا، اندر سے بی بی زینب نے سلام کیا، بھائی حر زینب کا سلام۔ لیکن بھائیا حر معاف کرنا، اگر بابا کی حکومت ہوتی، مدینہ ہوتا تو میں آپ کی مہمان نوازی کرتی۔ بھیا حر تو اس وقت آیا ہے جب خیموں میں پانی نہیں ہے، بچوں کے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ بھیا حر میں آپ کی کون سی خدمت کر سکتی ہوں؟ بھیا حر اور تو خدمت نہیں کر سکتی، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب آپ تو شہید ہوگا، سب سے پہلے میں تیری لاش پر آؤں گا اور میں بال کھول کر کہوں گی، یا اللہ آج میرا بھائی مر گیا،
آج میرا بھائی مر گیا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ہماری اس بڑی عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ جن ساداتوں نے یہ فرش عذاب بچھایا ہے ان کے دینی اور دنیوی نیک مقاصد پورے کریں۔